السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم 12واں سبق پڑھیں گے القراءۃ الواضحہ صوم کا۔ 12واں سبق القاضی یعنی جج۔ القاضی عادل فی الحکم، جج فیصلے میں انصاف کرنے والا ہے۔ تعرض علیہ القضیۃ، تعرض، عرض یعرض یہ اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو پیش کرنا۔ تعرض علیہ القضیۃ اس کے سامنے، علیہ کا اس پر ترجمہ کرنے کے بجائے اس کے سامنے کر لیں گے، کیونکہ کوئی چیز کسی کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اس کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا ہے یعنی پیش کیا جاتا ہے۔ القضیۃ مقدمہ یعنی کیس، اس کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ فیحکم فیہا بالعدل، تو وہ اس میں، فیہا اس میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ والقضاۃ قاضی کی جمع قضات، والقضاۃ عادلون فی الحکم، اور قاضی لوگ یعنی جج لوگ فیصلہ کرنے میں انصاف کرنے والے ہیں۔ تعرض علیہم القضایا، قضیۃ کی جمع کیا ہے؟ قضایا، یہ ایسے ہی استعمال ہوگی الف لام ہو یا الف لام نہ ہو، قضایا اس کی جمع آئے گی اور یہ کوئی تنوین نہیں ہوگی اس میں، ایسے استعمال ہوگا یہ لفظ۔ تعرض علیہم القضایا، ان کے سامنے مقدمات پیش ہوتے ہیں۔ ہم یعدلون بین الناس، وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں۔ یعدلون، یعدل القاضی خوفا من اللہ واحتراما، و احتراما ہے کیونکہ حمزہ وصلی ہے اس لیے واو کے ساتھ ہا کو ملا دیا، حمزہ وصلی گر گیا۔ واحتراما للقانون، اس سبق میں اصل میں ہم پڑھیں گے مفعول لہو، مفعول بہ، مفعول فی اور مفعول معہ، یہ سارے ہوتے ہیں۔ ایک مفعول لہو بھی ہوتا ہے یعنی جس کی وجہ سے کام کیا گیا ہو، جس کی وجہ سے فعل کیا گیا ہو، کوئی کام کیا گیا ہو، اسے مفعول لہو کہتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ اور حال پڑھیں گے، اور حال میں فاعل کی کیفیت بیان ہوگی اور مفعول کی کیفیت بیان ہوگی، یعنی جو فاعل ہے اس کی حالت کیا ہے کام کرتے وقت اور مفعول کی حالت کیا ہے، یہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ یعدل القاضی خوفا من اللہ واحتراما للقانون، کیا مطلب؟ قاضی اللہ کے خوف کی وجہ سے عدل کرتا ہے اور قانون کے احترام کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ یہ حال نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مفعول لہو ہے، یعنی جو قاضی ہے وہ کیوں عدل کرتا ہے، کیوں کا جواب ملے گا تو سمجھ جائیے مفعول لہو کی بات چل رہی ہے، مفعول لہو آ رہا ہے۔ قاضی کیوں انصاف کرتا ہے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو اسے کہتے ہیں مفعول لہو، جس کی وجہ سے کام کیا جائے۔ قاضی اللہ کے خوف سے انصاف کرتا ہے اور قانون کے احترام کی وجہ سے، یعنی ایک تو اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اس کو، اور قانون کا احترام ہوتا ہے، اس لیے وہ انصاف کرتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور اگر تم انصاف کرو تو ان کے درمیان اگر تم فیصلہ کرو اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان انصاف کرو۔ بالقسط، قسط انصاف کو کہتے ہیں، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہذہ محکمۃ، یہ ایک عدالت ہے، محکمہ عدالت کو کہتے ہیں جہاں فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ
مفعلتن کے وزن پہ ہے، یعنی اس میں ظرف کے وزن پر ہے۔ حکم یحکم سے محکم محکمتن۔ القاضی جالس علی کرسی القضائی، جج عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ المتہم امام القاضی، متہم کہتے ہیں جس پر الزام ہو، ملزم۔ اصل تو لفظ ملزم ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ملزم لفظ مشہور ہو گیا۔ ملزم کہتے ہیں الزام لگانے والا، اور ملزم جس پر الزام لگایا گیا ہو، اور متہم وہ شخص ہوتا ہے جس پر الزام لگایا گیا ہو، یعنی تہمت لگائی گئی ہو کہ اس نے یہ فلاں کام کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ مشہور ہے ملزم۔ اصل لفظ کیا ہے؟ ملزم، ملزم ہے، اس میں مفعول کے وزن پر ہے۔ المتہم امام القاضی، ملزم قاضی کے سامنے ہے۔ القضیۃ معروضۃ علی القاضی، مقدمہ قاضی کے سامنے پیش ہے، یعنی پیش کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اس میں مفعول ہے تو اس کا ترجمہ ایسے ہی ہوتا ہے، مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کا صلہ ہے، عرض یعرض کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ یہ اس میں فعل ہے، یعنی یہ اس میں مفعول فعل کے جیسا عمل کرتا ہے، تو اس میں بھی صلہ آئے گا۔ تو آگے دیکھیے، امام القاضی ملف القضیۃ و اصبارۃ الاوراق، کیا مطلب ہوا؟ قاضی کے سامنے، امام القاضی قاضی کے سامنے مقدمے کی فائل، ملفن فائل کو کہتے ہیں، اور اصبارۃ یہ کہتے ہیں اصبارۃ کہتے ہیں مثل کو، مثل یعنی بنڈل، کسی چیز کا بنڈل، اسے کیا کہتے ہیں؟ مثل۔ وہ بھی فائل کے معنی میں بھی آتا ہے مثل۔ تو قاضی کے سامنے مقدمے کی فائل اور کاغذوں کا مثل ہے، یعنی بنڈل ہے۔ للمتہم محامن، ملزم کا ایک وکیل ہے، محامن کہتے ہیں وکیل کو، اصل ہے محامی، حاما یحامی، محامات، تو اسی سے ہے یہ۔ یہاں پہ اصل میں الف لام نہیں ہے، اس لیے یا گر گئی ہے، تو تنوین آ رہی ہے زیر کی صورت میں۔ للمتہم محامن، ملزم کا ایک وکیل ہے، والمحامی یدافع عن المتہمین، عن المتہمین، اور وکیل ملزموں کی پیروی کرتا ہے۔ دافع یدافع عن کے ساتھ کسی شخص کی پیروی کرنا، والمحامی یدافع عن المتہمین، اور وکیل ملزموں کی پیروی کرتا ہے۔ الکلمۃ الآن للمحامی، اب وکیل کی بات ہے، الکلمۃ بات، یعنی اب وکیل بات کر رہا ہے، اب وکیل کی بات ہے، یعنی اس کی باری ہے۔ دافع المحامی عن المتہمی، وکیل نے ملزم کی پیروی کی۔ دافع طالباً البراءۃ، دیکھیے طالباً بھی کیا ہے؟ مفعول لہو ہے یہاں پر۔ اس نے پیروی برات کی طلب کی وجہ سے کی، یعنی برات طلب کرنے کی وجہ سے کی۔ برات یعنی بے قصور ہونا، بے قصور ہونا، یعنی وہ اپنے ملزم کو بے قصور ثابت کر رہا ہے، تو ملزم کے بے قصور ہونے کی طلب میں اس نے کیا کی؟ پیروی کی۔ واستشہد بالشہود، استشہد یستشہد، استشہد یستشہد، استشہاد کے معنی ہوتے ہیں گواہی لینا، یعنی گواہی دلوانا۔ اور وکیل نے، واستشہد یہ ضمیر وکیل کی طرف جائے گی، المحامی کی طرف، اور اس نے گواہوں کی گواہی دلوائی۔ وَأَوْرَدَ الْأَدِلَّةَ الْقَانُونِيَّةَ، اور اس نے قانونی دلائل پیش کیے۔ آوردا یورید ایرادن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو لانا، وردا یرید آنا، اور اوردہ یورید لانا، یعنی پیش کرنے کے معنی میں آ جائے گا۔ اور اس نے قانونی دلائل پیش کیے، یعنی وہ قانونی دلائل لایا۔ ودافع
مدتاً طویلتاً حتی اقتنع القاضی ببراءۃ المتہم، اور اس نے طویل مدت بہت دیر تک پیروی کی، یہاں تک کہ قاضی کو ملزم کے بری ہونے کا یقین ہو گیا۔ اقتنع یقین ہونا۔ استنطق القاضی شہود الفریقین واستمع الی ادلۃ الطرفین ونطق بالحکم۔ استنطق یستنطق استنطاقاً کے معنی ہوتے ہیں بیان لینا۔ قاضی نے دونوں فریقوں کے گواہوں کے بیان لیے۔ واستمع الی ادلۃ الطرفین، اور اس نے دونوں جانب کے دلائل کو سماعت کیا، سنا۔ وَنَطَقَ بِالْحُکْمِ، نطق بالحکم یعنی حکم کے ساتھ، نطق کے کیا معنی ہوں گے؟ فیصلہ سنانا، اور اس نے فیصلہ سنایا۔ برأ یبرئ بری قرار دینا یعنی بے قصور قرار دینا۔ وَبَرَّأَ الْمُتَّهَمَ قَائِلًا، یہ جو بری لفظ ہم عدالت میں، جیسے عدالت میں لفظ بولا جاتا ہے، یہ جو ہے عربی زبان کا ہی لفظ ہے۔ اکثر عدالت میں جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ عربی زبان کے ہوتے ہیں، اور اس میں سے زیادہ تر اردو کے بھی ہوتے ہیں۔ وَبَرَّأَ الْمُتَّهَمَ قَائِلًا، اور اس نے ملزم کو یہ کہتے ہوئے بری قرار دیا۔ قائلاً یہ حال ہے، یہاں پر یہ کیا ہے؟ حال ہے۔ وَبَرَّأَ الْمُتَّهَمَ قَائِلًا، اور اس نے ملزم کو یہ کہتے ہوئے بری قرار دیا۔ الشہود صالحون والادلۃ قویۃ، گواہ سچے ہیں اور دلائل مضبوط ہیں۔ دلیل کی جمع ادلہ۔ حلل البریء مسروراً، بری جو بے قصور ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بری کہتے ہیں، بریء الذمہ۔ حلل یحلل کے معنی ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں نعرہ لگانا، یعنی خوشی سے اس نے نعرہ لگایا۔ نعرہ لگانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے حلل، بری شخص نے خوش ہو کر نعرہ لگایا۔ البریء سعید، بری شخص خوش قسمت ہے۔ سعید کے معنی ہوتے ہیں خوش ہونا اور خوش قسمت بھی، یعنی دونوں معنی میں استعمال ہو جائے گا یہ۔ بری شخص خوش قسمت ہے۔ محامی المتہم موفق و سعید، ملزم کا وکیل کامیاب ہے اور خوش قسمت ہے۔ ہما سعیدانی، وہ دونوں خوش قسمت ہے۔ غادر یغادر مغادرتاً، کسی جگہ کے معنی میں جب ہوگا یہ مکان کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ تو غادر قاعۃ المحکمۃ، وہ دونوں عدالت کے کمرے سے، عدالت کے ہال سے باہر آ گئے۔ غادرہ۔ سعیدینی مسرورینی، یہ سعیدینی اور مسرورینی یہ حال ہے، اور یہاں پر یہ حال کیا ہے؟ اچھا، یہاں پر جو حال تھا یہ فاعل کی حالت کو بتا رہا تھا، یعنی قاضی نے جو ہے وہ بری قرار کیسے دیا؟ کہتے ہوئے دیا۔ کیا کہتے ہوئے؟ وہ آگے بتایا انہوں نے، اور یہاں پر یہ فاعل اور مفعول دونوں کی حال کو بیان کر رہے ہیں۔ سعیدینی یعنی وہ دونوں جب محکمے کے ہال سے یعنی عدالت کے ہال سے باہر نکلے تو کیسے تھے؟ دونوں خوش تھے۔ سعیدینی کے معنی بھی خوش اور مسرورینی کے معنی بھی خوش ہوتے ہیں، دونوں کے معنی ایک ہیں تو خوشی خوشی ترجمہ کر لیں گے۔ غادرہ قاعۃ المحکمۃ سعیدینی مسرورینی، وہ دونوں عدالت کے ہال سے خوشی خوشی باہر آ گئے۔ تو ان دونوں کی حالت بتائی ہے، تو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ فاعل اور مفعول دونوں کے حال بیان کرنا ہو تو یوں تثنیہ لا سکتے ہیں ہم۔ تو انہوں نے یہ یہاں پہ بتایا ہے کہ ایسے حال کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وقف الجانی امام القاضی وعرضت علی القاضی قضیۃ اخری، جانی کہتے ہیں مجرم کو۔ وقف الجانی، مجرم قاضی کے سامنے کھڑا ہے۔ وقفہ۔ وعرضت علی القاضی قضیۃ اخری، اور قاضی کے سامنے دوسرا مقدمہ
پیش کیا گیا ہے، یعنی پیش کیا گیا ماضی ہے۔ وخارج المحکمۃ جنات کالسارقین والقاتلین، خارج کہتے ہیں باہر کو، آؤٹ سائڈ۔ عدالت کے باہر مجرم لوگ ہیں جیسے چور اور قاتل، قتل کرنے والے۔ سارقین، سارق کی جمع سارقین، چور، قاتلین، قاتل کی جمع ہے یعنی قتل کرنے والے، قاتل۔ عدالت کے باہر مجرم لوگ ہیں جیسے چور اور قاتل لوگ۔ وستعرض قضایا جنایتہم وینالون العقاب، اور جلد ہی وہ لوگ، اور جلد ہی ان کے جرموں کے مقدمے پیش ہوں گے۔ یہ قضایا جنایتہم، قضایا مضاف ہے اور جنایت مضاف الیہ مضاف ہے، اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے۔ کیونکہ یہ لفظ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے اس لیے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ مضاف ہے، لیکن یہ لفظ مضاف ہے، اگرچہ اس پہ حرکت ہمیں نہیں نظر آ رہی۔ تو قضایا جنایتہم ان کے جرموں کے مقدمے جلد ہی پیش ہوں گے۔ سین کے معنی ہوتے ہیں ان قریب یعنی جلد ہی، سین فعل کے ساتھ آتا ہے اور یہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ وَيَنَالُونَ الْعِقَابَ، نالا ینیلو، نیلن کے معنی ہوتے ہیں نالا ینالو نیلن، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پا لینا۔ تو ینالون العقاب، وہ لوگ سزا پائیں گے، عقاب کہتے ہیں سزا کو۔ وَيَنَالُونَ الْعِقَابَ، اور وہ لوگ سزا پائیں گے۔ دیکھیں ینالون جو ہے اس میں جو ہم ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے جنات کی طرف، اور یہ لفظ مؤنث ہے دیکھنے میں، لیکن یہ عاقل کی جمع ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ جو ہے اسے مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ مذکر کے لیے آ رہا ہے، عاقل کی جمع ہے، اس لیے ہم یہاں پہ اس میں ضمیر مذکر کی لا سکتے ہیں اور مؤنث کی بھی لا سکتے ہیں، دونوں لا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پہ عاقل کی جمع ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یہ مذکر لے کر آئے ہیں، مؤنث نہیں لائے۔ تمرین: اکتب 5 جمل فعلیۃ تشتمل علی المفعول لاجلہ۔ مفعول لہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مفعول لاجلہ۔ المفعول لاجلہ مفعول لہ کو عربی میں کہتے ہیں۔ 5 ایسے جملے لکھیے، جملہ فعلیہ، 5 ایسے جملہ فعلیہ لکھیے جو مفعول لہ پر مشتمل ہوں، یعنی ان میں مفعول لہ آئے۔ اکتب 5 جمل فعلیۃ تشتمل علی الحال من الفاعل او المفعول۔ 5 ایسے جملہ فعلیہ لکھیے جو حال پر فاعل اور یا مفعول سے کسی فاعل یا مفعول کے 5 ایسے جملہ فعلیہ لکھیے جو فاعل یا مفعول سے حال پر مشتمل ہو، یعنی فاعل سے حال بنے یا مفعول سے حال بنے، اس پر مشتمل ہو، ایسے 5 جملے آپ کو لکھنے ہیں۔ اور ایسا ہی آپ کو کیا کرنا ہے، ایک عدالت کے بارے میں اردو میں لکھنا ہے چھوٹا سا مضمون، پھر اس کو عربی میں آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ اسئلۃ، سوالات: این یجلس القاضی، قاضی کہاں بیٹھتا ہے؟ وکیف یحکم، اور وہ کیسے فیصلہ دیتا ہے؟ ومتی یحکم، اور وہ کب فیصلہ دیتا ہے؟ من یورد الادلۃ القانونیۃ، کون قانونی دلائل پیش کرتا ہے؟ وإلی من یقدمھا، اور کس شخص کو وہ دلائل پیش کرتا ہے؟ ہا سے مراد یہی پیچھے جو آ رہے ہیں، الی من کس شخص کو، قدم یقدم الی کے ساتھ آتا، تو دیکھیے صلہ لے کر آئے ہیں، تو جس کو دیں گے اس کے ساتھ الی لگائیں گے، تو یہاں پہ جو سوال ہے جس شخص کو دے رہے ہیں وہ ہمارا خود کوشچن ورڈ ہے، سوال ہے، استفہام ہے، تو اس لیے ہم اس سے پہلے الی لے کر آ گئے۔ کس شخص کو وہ اسے پیش کرتا ہے یعنی دلائل کو۔ ببراءۃ من حکم القاضی، جس چیز کا حکم سنائیں گے اس پہ با داخل ہوگا۔
किस शख्स के बरी होने का काजी ने हुक्म दिया। अन मन दाफ़अल मुहामी, किस शख्स की वकील ने पैरवी की। जिसकी पैरवी करेंगे नहीं, दाफ़ा के साथ अन आता है और हकमा के साथ बा आएगा और कद्दमा युक़द्दिमु के साथ इला आएगा और ऐसे ही और जितने भी फ़ेल हैं उनके साथ कुछ कुछ सिले ख़ास हैं, वो आप इसमें गौर कर लीजिए, मैंने बताए भी हैं, मैं अभी भी बता दूंगा देखकर। इसमें कैफ़ा सबतत बराअतुल मुत्तहमी, मुल्ज़िम की बराअत, मुल्ज़िम की बेकसूरी कैसे साबित हुई। कैफ़ा काना दिफ़ाउल मुहामी अनिल मुत्तहमी, वकील का मुल्ज़िम की पैरवी करना कैसा था। ऐन यक़िफ़ुल मुहामी फ़िल महकमती व माज़ा यामलू, वकील कहाँ खड़ा होता है, वकील अदालत में कहाँ खड़ा होता है, कहाँ ठहरता है या कहाँ खड़ा होता है और क्या करता है। माज़ा यामलू, हल युबर्रिउल क़ाज़ी अल मुत्तहमा मिन तुहमतिही, क्या काजी मुल्ज़िम को उसके इल्ज़ाम से बरी करार देता है। मनिल्लज़ी यस्तंतिक़ुहुल क़ाज़ी, वो शख्स कौन है। मनिल्लज़ी, मिनल्लज़ी मत पढ़िएगा, इसे मनिल्लज़ी पढ़िएगा। वो शख्स कौन है जिसका काजी बयान लेता है। हल युबर्रिउल क़ाज़ी अल जानिया मिन जनायतिही, क्या काजी मुजरिम का उसके जुर्म से क्या काजी मुजरिम को उसके जुर्म से बरी करार देता है। जनायत कहते हैं, जिनायत है, इसके माना होते हैं जुर्म, इसी से जानी है, जना यजनी से। ऐना मिलफ़ुल क़ज़ियती, मुक़द्दिमे की फ़ाइल कहाँ है। माज़ा यामलुल क़ुज़ातु, काजी लोग क्या करते हैं। लिमाज़ा यादिलूना बैनन्नासी, वो लोगों के दरमियान इंसाफ क्यों करते हैं। माज़ा यामलुल जुनातु, मुजरिम लोग क्या करते हैं। देखिए यामलु लफ्ज़ आ रहा है, तामलु होना चाहिए क्योंकि आकिल की जमा है, इसलिए मुज़क्कर भी ला सकते हैं और मुअन्नस भी ला सकते हैं। लिमाज़ा युआक़बुल जुनातु, युआक़बु ये मजहूल है, ये फ़ेल मजहूल है। लिमाज़ा युआक़बुल जुनातु, मुजरिम लोगों को सज़ा क्यों मिलती है, मुजरिम लोगों को सज़ा क्यों मिलती है। यही इक्तिफ़ा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।